چانڈیو صاحب، تقریباً پچھلے 10 سال سے میڈیا پہ بیٹھے ہم جیسے لوگ یہ بارہا سوال کرتے رہے، یہ بارہا کہتے رہے، تنقید کرتے رہے کہ پاکستان کے سیاستدان خود پارلیمان کو سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں اپنے برتاؤ سے۔ تو کیا آج یہ نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ سیاسی رویوں نے پارلیمان کو اتنا کمزور کیا کہ اب پولیس جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر سے بھی آ کے آپ کے الیکٹڈ لوگوں کو گرفتار کر لیتی ہے؟ پہلی بات تو پیپلز پارٹی کے کارکنان اور حقیقی سیاسی کارکن کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ پارلیمنٹ میں پولیس داخل ہو جائے اور وہاں سے لوگوں کو پکڑا جائے۔ یہ اصولوں کی انحرافی ہے، جمہوریت کی انحرافی ہے، سیاست سے اختلاف ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو باہر کے بھی مخالف ہیں، لیکن باہر اگر حرکتیں ایسی ہوں کہ قانون حرکت میں آ جائے تو اور بات ہے، لیکن پارلیمنٹ تو کسی بھی صورت میں پولیس اندر داخل نہیں ہو سکتی، نہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں۔ بدقسمتی ہے، آپ کی بات صحیح ہے، یہ بڑے عرصے سے ایک بات لیکن کیا کس نے ہے؟ پہلی بار کون لوگ تھے جو پارلیمنٹ میں گھس آئے، جنہوں نے پارلیمنٹ پہ حملے کیے؟ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کو دیکھنا چاہیے نا۔ آپ دیکھیں حالت کیا تھی اس وقت، پیپلز پارٹی کا زمانہ تھا، ہم اپوزیشن میں تھے، جس انداز سے قانون اور جمہوریت کو روندا جاتا تھا آپ کو یاد ہے؟ ضیاء الحق کا زمانہ یاد کریں۔ اور یہ کہنا کہ ہمارے ساتھ سب سیاسی پارٹیاں ایسی نہیں ہیں کہ جمہوری اقدار کا احترام کریں۔ ضیاء الحق کے ساتھ جمہوریت نہیں تھی، جمہوری پارٹیاں تھیں۔ کتنی پارٹیاں تھیں؟ اکیلی پیپلز پارٹی باہر تھی، باقی تمام لوگ اس کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھے تھے۔ اس کے بعد آئے جو آئینی ترمیم آئی مشرف کے زمانے میں، پوری پارلیمنٹ مشرف کے ساتھ تھی، اکیلی پیپلز پارٹی باہر کھڑی تھی۔ ہم نے تو ہمیشہ جمہوری قدروں کا تحفظ کیا ہے، ہم نے جمہوریت کی جنگ لڑی ہے، اور ہم اس لیے کہتے ہیں گردن اٹھا کر بات کرتے ہیں کہ ہم نے جمہوریت کے خلاف سازش نہیں کی۔ چانڈیو صاحب، قطع کلامی معاف، سوال جو عباس صاحب کا تھا وہ یہی تھا کہ جو لوگ ضیاء الحق کے ساتھ کھڑے ہو گئے، جمہوریت کے دعوے دار تھے وہ، یا مشرف کے خلاف کھڑے ہو گئے، تو وہ انہوں نے جمہوریت کی نفی کی، اور یہی سیاستدانوں کی آپس کی لڑائیاں اور مفاد پرستی ہی جمہوریت کو اور پارلیمنٹ کو کمزور کرتی ہے۔ سوال یہی تھا۔ میں وہی بات کر رہا تھا کہ ہم ان میں سے نہیں ہیں، ہم اس گروہ میں سے ہیں جو ذلتیں برداشت کرتا ہے، اذیتیں برداشت کرتا ہے، لیکن جمہوریت کی نفی نہیں کرتا، جمہوری قدروں کی نفی نہیں کرتا۔ لیکن یہاں لوگ فخر محسوس کرتے ہیں جمہوریت کو قتل کر کے، لوگوں کو مار کے۔ کسی بھی صورت میں یہ قابل برداشت نہیں ہے، قابل مذمت ہے کہ پولیس پارلیمنٹ میں داخل ہو جائے اور پارلیمنٹ کا تقدس ختم کر دے۔ یہ تو کوئی سیاسی کارکن برداشت نہیں کرے گا۔ پیپلز پارٹی تو سب سے اونچی ہے اس معاملے میں، کوئی بھی نہیں کہ یہ اچھا نہیں ہے، یہ روایت نہیں چلنی چاہیے، اس کو روکنا چاہیے، اس کا تدارک کرنا چاہیے، کون ملوث ہے، ان کے ایکشن ہوتے ہیں۔ پارلیمنٹ سے باہر نکلیں گے ممبران، بات ہو سکتی ہے، لیکن بدقسمت یہ دونوں روایتیں سیاسی لوگوں نے ڈالی ہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے جو وزیر اعظم ہمارے عمران خان صاحب، اس نے جو احتجاج کیا اس میں کمال ہو گیا۔ پہلی بار پارلیمنٹ میں ایسے لوگ کپڑے سکھاتے رہے تھے، جنگلے توڑے جا رہے تھے، پارلیمنٹ پہ لعنتیں بھیجی جا رہی تھی، پہلی بار ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھ لیں سپریم کورٹ میں گھس آئے، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھاگنے پہ مجبور کر دیا، آپ دیکھیں۔ لیکن وہاں مقابلے میں ہمیں میرے محترم سائیں، ہمیں بھٹو صاحب قتل سے بڑا کوئی صدمہ نہیں تھا۔ بھٹو صاحب کو قتل کیا گیا قانون اور عدالت کے نام پہ۔ بھٹو صاحب نے یہ نہیں کہا کہ حملہ کر دو پارلیمنٹ پہ اور عدالتوں پہ، نہیں کیا ہم روتے رہے، احتجاج کرتے رہے، قانونی حق مانگتے رہے۔ بے نظیر صاحبہ کے خلاف جب ہوا ہم نے کچھ نہیں کیا۔ زرداری صاحب اگر کھڑے ہو گئے، جناب کچھ نہیں کرنا ہے، ہمیں جمہوریت کی بات کرنی ہے، ہمارا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ بس بدقسمتی ہے، ہمیں بھی ایسی ہوا اور فضا میں داخل کر دیا گیا ہے کہ کئی ایسی باتیں ہیں جو پیپلز پارٹی کے چہرے پہ جچتی ہی نہیں، ان پہ احتجاج نہیں کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم تو اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہ معاملہ بھی ایسا ہے، پارلیمنٹ میں داخل ہو کر ممبروں کو پکڑنا کسی صورت میں قابل
ہر میں قابل نفرت اور قابل مذمت ہے. ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. چانڈی صاحب، اب اگلی جو بات ہے، آج جو ایاز صادق صاحب نے نوٹس لیا، انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ جی یہ تو ناقابل برداشت ہے. پھر آئی جی کو انہوں نے طلب کیا، اور جب صاحبزادہ حامد رضا باہر نکلے، اور پھر وہ جو ان کے چیف وپ ہیں مسلم لیگ نون کے فضل صاحب، ڈاکٹر فضل، انہوں نے آ کے کہا کہ جی ان ممبران کو چھوڑ دیا جائے گا جن کو اندر سے گرفتار کیا گیا ہے، اور جو باہر سے گرفتار ہوئے ہیں ان کے پروٹیکشن آرڈر جاری ہوں گے. وہ تو خیر کل پتہ چلے گا پروٹیکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں، اور اگر جاری ہوتے ہیں تو اس کو پولیس مانتی ہے نہیں مانتی. لیکن آج ان ارکان کو جو اندر سے گرفتار ہوئے تھے ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ اسپیکر کی بات کو بھی آنر نہیں کیا گیا. ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. جی، سیاست کو سیاست میں رہنے دیں. ضیاء الحق کے راستے پہ چلو گے، سیاست کو گالی بناتے چلے جاؤ گے تو یہ آپ کا کارنامہ نہیں ہوگا. وزیر اعظم چاہے مسلم لیگ کا ہو، پیپلز پارٹی کا ہو، مسلم لیگ کا ہو، کسی بھی جماعت کا ہو، سیاست کو گالی بنانے کی اجازت پیپلز پارٹی نہیں دے سکتی. ہم اختلاف کر سکتے ہیں. ضیاء الحق سے یہ رواج شروع ہوا ہے. ایوب خان کے زمانے میں اس رواج کی بنیاد ڈالی گئی، لیکن ضیاء الحق نے تو اس روایت کو پروان چڑھا دیا. سیاست باقاعدہ گالی بن گئی. ہم اس کی حمایت نہیں کرتے صاحب. ہم کہتے ہیں سیاست کو سیاست رہنا چاہیے، اختلاف کو اختلاف رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ سمجھنا چاہیے، عدلیہ کو عدلیہ سمجھنا چاہیے. حکومت کا بھی جتنا حصہ بنتا ہے احترام و قابلیت کا اتنا کرنا چاہیے. اچھا، یہ جو یہ بنیاد تو ایک جلسہ بن رہا ہے. ایک جلسے کی بنیاد پر وفاقی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک تصادم اور مہازاری اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اس پارٹی کا جو سربراہ ہے، چیئرمین اس وقت قائم مقام چیئرمین کہیں، وہ بھی گرفتار ہو گیا. باقی لوگ بھی سارے گرفتار ہو گئے. وزیر اعلیٰ کو بھی سنا گیا کہ جی وہ بھی کئی گھنٹے تک کسی کی تحویل میں رہے ہیں. تو اس سے جمہوری اور سیاسی قوتوں کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوگا، یا جو ایک غیر جمہوری رویے ہیں، فسطائی رویے ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو لگام دی جا رہی ہے، ان کو کرش کیا جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں جمہوریت مضبوط ہوگی؟ کمال کی بات ہے، آپ نے کمال کی بات کی ہے. جی، یہاں حیرت ہے، قیامت کا منظر ہے کہ دونوں قدریں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. جن قدروں کی ہم مخالفت کرتے ہیں وہ قدریں بھی چل رہی ہیں، لیکن جو قدریں جمہوریت کو نقصان پہنچا رہی ہیں وہ بھی سیاسی لوگوں نے اپنائی ہوئی ہیں. ہم دونوں کی بات کرتے ہیں، ہم ایک کی بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، وزیر اعلیٰ کی اپنا تقدس ہے، اس کا اسمبلی کا چیف ہے، ایک ہیڈ ہے پرائم منسٹر کے، اس کے لیے بات ہم نہیں کرتے. لیکن پی ٹی آئی نے یہ رواج ڈالا. ان سے پہلے جو وزیر اعلیٰ تھے وہ کرینے لے کر اسلام آباد میں داخل ہو گئے. ایسا بھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی صوبے کا چیف منسٹر اپنی فورس لے آئے صوبے کی اور مرکز میں داخل ہو جائے؟ یہ تو تصادم ہو جائے گا مرکز اور صوبوں کے درمیان. آپ بتائیں یہ کیسے چل سکتا ہے؟ روایتیں تو انہوں نے ڈالی ہیں، اور آپ کو آپ کے پروگرام میں نے کہا ہے، اور خاص طور پہ میں آپ کے پروگرام میں ایسی باتیں کرتا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ آپ جس راہ پہ چل نکلے ہو خان صاحب، یہ راہ اگر پورے ملک کی پارٹیوں نے لی تو ملک کے بقیے ادھر جائیں گے. ہم جہاں ان کی مخالفت کر رہے ہیں وہاں اس کی بھی مخالفت کر رہے ہیں کہ آپ بھی جمہوری طریقے اپنائیں. آپ بھی غیر جمہوری طریقوں پہ آئے گے تو ایسا نہیں ہوگا. آپ ایسے ڈنڈے اور لاٹھیاں مارو گے فوج کو تو یہ قابل قبول نہیں ہوگا. یا پاکستان کے فوج کی جو نشانات ہیں ان کو مسمار کرو گے، یہ بھی قابل قبول لوگوں کے لیے نہیں ہوگا. لاکھ لوگ اختلاف کرتے ہیں افواج کے کچھ لوگوں سے، لیکن مجموعی طور پر اس ادارے کو کچھ نہیں کہتے. یہاں بھی ہم کہتے ہیں جو آپ دو باتیں آپ نے کی ہیں دونوں ساتھ ساتھ چلا رہے ہیں. وہی سیاسی پارٹی خود جمہوریت کی لڑ رہی ہے لیکن اس کے ہتھ کنڈے سارے غیر جمہوری ہیں. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اعتدال کے ساتھ تمام لوگ اپنی غلطی تسلیم کر کے ٹھیک کریں گے تو ملک بحران سے نکل جائے گا.